حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کیا کیا؟ انہوں نے 3 ہی کام کیے۔ نمبر 1، ان کو خلافت ملی تھی اصل میں سلیمان جو ان سے پہلے خلیفہ تھے ان کی وصیت کی بنیاد پر، لیکن انہوں نے جا کے اعلان کیا مجمع عام میں، لوگوں مجھ پر یہ خلافت کی ذمہ داری ڈال دی گئی ہے، بغیر مجھ سے پوچھے، بغیر میرے مشورے کے، بغیر میری خواہش کے، لیکن میں آپ کی گردنوں میں سے اپنی خلافت کے اس قلادے کو اتار کر پھینک دیتا ہوں۔ یہ پہلی اصلاح تھی، موروثیت ختم، نامزدگی ختم۔ اب اگر چاہتے ہیں آپ، اگر لوگوں کی رائے ہے ان کا مشورہ تو ٹھیک ہے۔ سب نے کہا بیک زبان ہم آپ پر راضی ہیں، ہم آپ ہی کو خلیفہ بنانا چاہتے ہیں۔ پہلی اصلاح تو یہ ہوگی۔ دوسرا کام یہ کیا، جتنی جاگیروں کے ڈاکومنٹس تھے، دستاویزات، وہ سب طلب کیے۔ خود اپنے گھر سے اپنی بیوی کے سارے زیورات، عبد الملک بن مروان کی بیٹی سارے زیورات بیت المال میں داخل کرتی، اپنی جاگیر سب سے پہلے اپنی جاگیر کو ختم کیا۔ اس زمانے میں شریڈر تو تھے نہیں، مشین تو تھی نہیں، مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے حضرت عمر بن عبدالعزیز، اور وہ ایک وثیقہ لایا جاتا تھا اور وہ قینچی سے کاٹ کاٹ کے پھینک رہے تھے۔ بڑا طوفان مچ گیا بنو امیہ کے لوگوں کے اندر، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ایک وفد بھی آیا کہ دیکھیے آپ اپنے سے پہلے لوگ جو کچھ انہوں نے کیا تھا، آپ اب جو چاہیں آپ کریں، لیکن پہلے جن لوگوں نے جو کچھ کیا ہے اس کی نفی تو نہ کیجیے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز پوچھتے ہیں دیکھو اگر تمہارے پاس ایک فرمان ہو امیر معاویہ کا اور ایک ہو ان کے بعد کسی چوتھے پانچویں پشت کے اندر آنے والے کا، تو کس کے فرمان کو زیادہ اہمیت ہوگی؟ سب نے کہا امیر معاویہ کے فرمان کی زیادہ اہمیت ہوگی۔ تو فرمایا پھر میرے پاس فرمان جو ہے وہ امیر معاویہ سے بھی بہت پہلے کا ہے، میرے پاس اللہ کی کتاب ہے، قرآن ہے، میں اس کی روح سے طے کر رہا ہوں، لہذا ہو جائے کم وقت میں، کوئی ناراض ہوتا تو ہو۔ ساری جاگیریں ختم کر دی۔ نمبر 3، واقعہ یہ ہے کہ خود اپنی زندگی کے اندر جو عسرت اور جو تنگ دستی اور جو سادگی اختیار کی ہے، میں سمجھتا ہوں غالباً اس میں وہ حضرت ابوبکر حضرت عمر کو بھی مات دے گئے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حالانکہ بڑے ہی ایک تو حسین اور جمیل انسان تھے، خوش شکل، خوش لباس، شہزادے تھے، گورنر بھی رہے تھے، پھر ان کے والد جو ہے طویل عرصے تک مصر کے گورنر تھے، وہاں ان کی پرورش ہوئی تھی گورنر کے بیٹے کی حیثیت سے، اعلیٰ لباس پہنتے تھے، خوشبو کے اندر اس طریقے سے بسا ہوا کہ جہاں سے گزر گئے ہیں پورا راستہ معطر ہو جاتا تھا۔ لیکن اب اچانک جو آیا ہے، جیسے ہی یہ بیعت ہوئی ہے خلافت کی، ان کی اہلیہ کہتی ہیں، حضرت فاطمہ ان کا نام تھا، کہ آ کر بیٹھ کر اور مصلے پر رونا شروع کر دیا۔ میں نے پوچھا کیوں، کیا ہوا؟ کہ یہ جو بوجھ مجھ پر آن پڑا ہے، یہ ذمہ داری، رونا شروع کیا۔ اور اس کے بعد واقعہ یہ ہے کہ انہوں نے ذاتی زندگی میں کپڑا صرف ایک جوڑا، 2 بھی نہیں، جمعے کے لیے بھی اس کے دھو کر سوکھنے کے لیے انتظار کرنا پڑتا تھا، تب جا کر پہن کر اس کو جمعے میں جاتے تھے۔ ایک دفعہ آئے ہیں اپنی بچیوں سے گفتگو کر رہے تھے، تو بچیوں کو دیکھا عجیب حال ہے کہ وہ جو بھی بات کرتی ہیں پھر اپنے منہ پر ہاتھ بھی رکھ لیتی ہیں۔ پوچھا کیا سبب ہے؟ کہنے لگی آج ہم نے صرف پیاز سے روٹی کھائی ہے، ہمارے منہ سے بدبو آ رہی ہوگی، ہم نہیں چاہتی کہ آپ کو اس بدبو سے تکلیف پہنچے۔ حضرت عمر رونے لگے، لیکن کہا انہوں نے کہ میری بیٹیوں کیا تم یہ پسند کرو گی کہ تمہیں دنیا کی نعمتیں ملے اور عیش ہو اور تمہارا باپ جہنم میں جائے؟ ان بچیوں نے بھی رونا شروع کر دیا۔ سارے زیورات ختم، اپنی جاگیر ختم۔ وہ آپ نے پڑھے ہوں گے واقعات کہ اگر چراغ بھی ہے رات کو، سرکاری کام کر رہے ہیں تو وہ جو بیت المال کے تیل سے جو جلنے والا چراغ ہے وہ روشن ہے۔ خادم نے آ کر کوئی گھریلو بات کرنی چاہیے تو کہا پہلے چراغ گل کر دو پھر بات کرو۔ ذاتی بات ہو رہی ہو تو سرکاری جو تیل کا چراغ ہے وہ نہیں جلے گا۔ میں یہ سمجھتا ہوں، میں علی وجہ البصیرت کہہ رہا ہوں کہ میرے نزدیک تو اس قدر شاید باریک بینی کی باتیں جو ہیں میرے علم میں نہیں ہے کہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر، اور پھر یہ کہ وہاں کوئی ایسا کنٹراسٹ، سائملٹینیس کنٹراسٹ نہیں تھا، اس لیے کہ حضور کے ساتھ جد و جہد کرتے ہوئے ان کی زندگیوں میں پہلے بھی فقر اور ساری اختیاری فقر کی کیفیات تھی۔ یہاں تو اچانک ہوا ہے کہ اس سے پہلے ایک بہت خوش باش، خوش لباس، خوش شکل، بہت ہی ہر طرح کے ناز و نعم کے اندر پلا ہوا انسان، شہزادہ، اچانک بوجھ آیا ہے تو زندگی کے اندر انقلاب آ گیا۔ یہ ہے خلیفہ اول، خلیفہ خامس ان کو کہا جاتا ہے، خلافت راشدہ میں شامل کیا جاتا ہے، اور یہ ہے سلسلہ تجدید خلافت کی پہلی کڑی، اور اس کو ہم کہیں گے یہ تجدید کامل تھی
کیونکہ ابھی خرابی آئی ہی صرف نظام حکومت میں تھی، اسی کو آپ نے درست کر دیا۔ یہ دوسری بات ہے کہ یہ ایک بہت شارٹ لیوڈ رہی ہے، بات آگے نہیں چلی ہے، ان کو زہر دے دیا گیا، اس لیے کہ یہ بات زیادہ قابل برداشت نہیں تھی بنو امیہ کے پورے خاندان کے لیے، قبیلے کے لیے۔ انہیں گمان غالب یہی ہے کہ زہر دے کر جو ہے انہیں شہید کیا گیا ہے۔ لیکن بہرحال یہ پہلی کڑی ہے عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ۔